جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن پہلے اخبارات نے خبر لگائی کہ گورنمنٹ از گوئنگ ٹو لانچ دی کلسٹر بیسڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن سسٹم. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میسیجز کیے، فون کیے کہ یہ کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم کیا ہے اور اس کے کیا مطلب جو ہے، کیا یہ اپلائی ہوگا، اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے، اور اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے حوالے سے چند حقائق بتاؤں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، کسی بھی فیلڈ سے ہیں، کسی بھی بیک گراؤنڈ، کسی بھی طرح کا ڈگری رکھتے ہیں، دے ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ کہ کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا. تو ان کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم ہے، اس کی جو پہلی دفعہ بات چیت شروع ہوئی وہ 2009-10 کے اندر شروع ہو گئی تھی. یعنی 2009-10 کے اندر یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی، اور آج 2025 ہے، 15 سال اس بات کو گزر چکے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی. پچھلے دنوں ہفتہ پہلے اخبارات نے خبر لگائی کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے، کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے. کلسٹر بیس ایگزامینیشن سسٹم ہے کیا، اور گورنمنٹ یہ کیوں کرنے جا رہی ہے، اور کیا گورنمنٹ نے اس کی پوری فیزیبلٹی بنائی ہے؟ تو یہ سارے سوال جو ہے ان کا میں آپ کو جواب دوں گا. کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم کا مطلب ہے کہ کچھ اسپیسیفک ڈگری پروگرامس جو ہے وہی ویلڈ ہوں گے. جو جنرل کی پوسٹ ہیں، ہماری مختلف 12 آکوپیشنل گروپس ہیں جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے انڈر آتے ہیں، جس میں پاکستان پولیس سروس ہے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں، فورن سروسز ہیں، کسٹم ہے، ان لینڈ ریونیو ہے، انفارمیشن گروپ ہے، آفس مینجمنٹ گروپ ہے، ملٹری لینڈس کا ایک گروپ ہے، اور پوسٹل گروپ ہے، ریلوے ہے. یہ 12 گروپس ہیں مختلف. سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 12 گروپس کے اندر آپ کس طرح سے کلسٹر جو ہے وہ بنائیں گے. اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی پراپر فیزیبلٹی نہیں بنائی کہ وہ گروپس کا کلسٹر بنائیں گے کیسے. کیونکہ اگر وہ ان گروپس کا کلسٹر بناتے ہیں تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تو فارغ ہو جائے گا، انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیے ملٹری لینڈ کے اندر شاید کوئی اپرچونٹی مل جائے، یا اس کو وہ بھی سول انجینئر یا الیکٹریکل انجینئر کو، اور دوسرا انجینئر جو ہے وہ ریلوے کے اندر جو ہے شاید اس کے لیے وہاں پہ کوئی اپرچونٹی مل جائے. فارماسسٹ کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہوگی. لائر کے لیے ایک اپرچونٹی بنتی ہے، وہ جا کے پولیس سروسز کے اندر ہو سکتا ہے. کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، بایولوجی، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اب سوال یہ کہیں پہ بھی فٹ نہیں ہوتے ان مطلب جو ہے وہ اس حوالے سے جو یہ کلسٹر کی بات کرتے ہیں. اس میں بچتا کیا ہے؟ جس بندے نے پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھی ہے، ایم پی اے کیا ہے، یا بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن ہوتی کہاں پہ ہے بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن. پھر جس نے مطلب مینجمنٹ سائنسز پڑھی ہے، ایم بی اے پڑھا ہے، وہ لوگ اس میں فٹ آئیں گے. ایم پی اے والے اس کے اندر فٹ آئیں گے. مجھے بتائیں کہ آپ سوشیولوجی کے بندے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بندے کو آپ اسپیسیفک کر دیں گے، یا پولیٹیکل سائنس کے بندے کو آپ اسپیسیفک کر دیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز یعنی فارن سروسز کے اندر؟ یہ ڈھیر سارے سوالات ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس کلسٹر کو بنانا اور اس طرح کی ریفارمز کو کرنا، کیونکہ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو میڈیکل کا میرٹ ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. انجینئرنگ کا میرٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، آپ ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوگی کہ جس میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں جا سکتا، انجینئر نہیں جا سکتا اس طرح سے، کمپیوٹر سائنس کا بندہ اس طرح سے نہیں جا سکتا، فارماسسٹ جس نے فارمیسی پڑھی ہے مطلب 5 سال اس نے پڑھے ہیں وہ نہیں جا سکتا، اور ڈھیر ساری ڈگریز ایسی ہیں کہ جن کی جو ہے وہ سول سروسز کے اندر گنجائش ہی نہیں بنے گی. کلسٹر جب آپ بنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ صرف اور صرف کیلکولیٹ کریں کہ جو سی ایس ایس کا ریٹن ایگزام کوالیفائی کرتے ہیں اس میں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہیں، مینجمنٹ سائنسز کے ہوتے ہیں،
یا پولیٹیکل سائنس یا آئی آر کے لوگ ہوتے ہیں یا کرمنالوجی یا لاء کے لوگ ہوتے ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ انجینئر ہوتے ہیں, کتنے پرسنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کتنے پرسنٹ فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کتنے پرسنٹ مینجمنٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کتنے پرسنٹ سوشالوجی کے ہوتے ہیں, اور پیور سائنسز کے کتنے لوگ ہوتے ہیں, اور کتنے لوگ انگریزی کے ہوتے ہیں. ان سب کو آپ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں تو یو ول کم ٹو نو کہ زیادہ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں وہ میڈیکل کے فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ انجینئرس ہوتے ہیں, کچھ لائرس بھی ہوتے ہیں, کچھ بہت اچھے انگلش والے بھی ہوتے ہیں عام طور پہ. اب آپ جب فلٹر لگائیں گے, کلسٹر لگائیں گے, تو کریم کو تو آپ نے نکال دیا, کلسٹر آپ کیسے بنائیں گے؟ یہ ریفارمز جو ہے یہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کے لیے پرابلمٹک ہوں گی, اور یہ اتنی آسانی سے ہونے والی نہیں ہے, یہ میں آپ کو واضح بتا دوں. اب گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے, جو کہ ابھی میں نے ریسنٹلی آج ہی ایک مضمون بھی لکھا ہے اخبار کے لیے, اور یہ گورنمنٹ تک انشاءاللہ جائے گی بھی, صحیح بات کہ جو یہ, اور اس کی ابھی ایف پی ایس سی میں کوئی خبر نہیں ہے اس طرح کی کوئی, میں آپ کو یہ واضح بتا دوں. گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو یہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ان تک ڈیفینیٹلی وہ آرٹیکل بھی جائے گا, ان کو پتہ بھی ہوگا آلریڈی. جو آرٹیکل میں نے آج لکھا ہے, میں نے ایک سولوشن دیا ہے. میں نے کہا وائی آر یو گوئنگ ٹو کنسیڈر دا فلٹریشن پلان بائی دیئر ڈگریز ایٹ دی اسٹارٹ آف دی ایگزامینیشن. مطلب اس کا مطلب یہ چیز ہے کہ آپ نے لوگوں سے ان کا رائٹ جو ہے وہ ایک طرح سے یہ رائٹ کی ایکسپلائٹیشن ہے, فنڈامنٹل رائٹ کی ایکسپلائٹیشن ہے. If somebody is enough competent and he can compete any kind of the examination, so he should be. پہلی بات. دوسری چیز, اس کا الٹرنیٹیو گورنمنٹ کو کیا لینا چاہیے. But why are you going to bring the reforms in the examination system? Examination system is already excellent, no doubt in it. Why are you not going to consider the extensive and the rigorous trainings after the allocation of the services of different individuals from the different background? If you're going to have the training session for 1 year, increase it up to 2 years, up to 3 years. آپ ٹریننگس کا جو آپ کا میڈیولز ہیں ان کا ٹائم پیریڈ بڑھا دیں. آپ ان کو 1 سال کی بجائے 2 سال کی ٹریننگ دیں, ان کو 3 سال کی ٹریننگ دیں, ان کو پورا لا پڑھائیں, ان کو پوری پالیسی فارمولیشن پڑھائیں, ان کے اوپر پورا کا پورا فوکس کریں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے یہ فنڈامنٹل رائٹ لے لیں کہ بھائی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ڈاکٹر ہے, بٹ ہی از اے ویری گڈ, ہی از اے مین ہو ہیز دا وزڈم, who has very good common sense, and he knows a lot of things about the policies and the policy formulation, but he's a doctor, he cannot compete in the examination. آپ نے فلٹر لگا دیا جس کو کہ آپ نے, جس کا جو میرٹ کے اندر ایف ایس سی کے بعد ٹاپ پہ آ رہا تھا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے اس نے ڈگری لی ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ اس سے اس کا فنڈامنٹل رائٹ چھین رہے ہیں کہ میرا فنڈامنٹل رائٹ کہ میں بھائی کمپیٹیٹیو, میں آئی وانٹ ٹو بی in the bureaucracy, I want to be in the policy formulation. آپ اس سے جو ہے وہ انجینئر سے لے رہے ہیں. آپ بہت سارے اور ڈگری ہولڈرس, یہ جو پیور سائنسز کے لوگ ہیں بیچارے, جن کے لیے آپ نے بچایا ہی صرف یہ ہے کہ وہ اسکول کالجز کے اندر جو ہے وہ اساتذہ کرام بن سکتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اپرچونٹیز موجود نہیں ہوتی. تو گورنمنٹ مسٹ کنسیڈر, اور particularly if the government wants to reforms in the bureaucracy, they need to concentrate on their trainings and development. آپ ان کو rigorous اور extensive trainings کروائیں, ان کے ٹائم پیریڈ کو بڑھائیں, ان کو لاس پڑھائیں, ان کو پالیسی فارمولیشن پڑھائیں, ان کو اسٹریٹجیز پڑھائیں, ان کو سسٹم سکھائیں, ان کو لیٹسٹ جو دنیا کے اندر بیوروکریسی کے ماڈلز ہیں وہ سکھائیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے ان کا فنڈامنٹل رائٹ لے لیں کہ بھائی آپ اس کے اندر جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے اندر آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ لائر ہیں, یا آپ کے پاس فلاں ڈگری ہے تو آپ کے پاس یہ ڈگری ہونی چاہیے تھی. سو اس کے اوپر میں نے باقاعدہ طور پہ پھر آرٹیکل بھی لکھا ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے, یہ کلسٹر بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم کو لانا. مجھے بظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا گورنمنٹ سے. گورنمنٹ کو اگین اسی چیز پہ آنا پڑے گا, ٹریننگز کے اوپر. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بے فکر ہو جائیں, اپنے ایگزامینیشن کی دل سے تیاری کریں. کوئی بھی آپ کا ڈگری کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے ایگزامینیشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. بس
اس چیز کو سوچنا بند کر دیں کہ کلسٹر بیسڈ آئے گا، فلاں ریفارم آئے گی، فلاں ریفارم آئے گی. یو شوڈ کنسنٹریٹ آن یور پریپریشن. اپنا خیال رکھیے گا.